بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہدایت النحو کا سبق فاعل کی بحث ہم پڑھ رہے، تو آج فاعل کی بحث کا دوسرا سبق مرفوعات ہم نے شروع کیے، مقصد اول مرفوعات کے بارے میں۔ پہلی فصل کے اندر فاعل کی بحث ہے، فاعل کی بحث ہے۔ فاعل کی بحث میں ہم نے ایک سبق پڑھ لیا، دوسرا سبق آج پڑھیں گے۔ وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا وَهُوَ مَا بِإِذَا الذَّكَرُ مِنَ الْحَيْوَانِ أُنِّثَ الْفِعْلُ أَبَدًا إِن لَّمْ تَفْصِلْ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ نَحْوُ قَامَتْ هِندٌ۔ یہاں تک پڑھانے لگا ہوں، لیکن یہ پڑھانے سے پہلے اتنا یاد رکھیں کہ یہ جو واہو ما بِإِذَا یہ والا جملہ ہے، یہ جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ اس کا مفہومی ترکیبی تعلق اس کا نہ آگے کے ساتھ ہے نہ پیچھے کے ساتھ۔ اصل ہم جو قاعدہ پڑھیں گے وہ یوں ہے، وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا أُنِّثَ الْفِعْلُ أَبَدًا إِن لَّمْ تَفْصِلْ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ۔ لیکن ہم یہ پڑھنے سے پہلے ہم پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ بعد میں کریں گے، یہ پہلے ہی کر لیتے ہیں۔ یہ بیان ہے مؤنث حقیقی کی تعریف، کہ مؤنث حقیقی کس کو کہتے؟ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس مؤنث کے مقابلہ میں حیوان مذکر ہو۔ جی یاد ہو گیا؟ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلہ میں جی یہ ہے، اس کو ہم پہلے فٹ کر لیتے ہیں۔ ہوا کا مرجع مؤنث حقیقی، ما سے مراد وہ مؤنث، ایذائی میں ہیز کی مرجع بھی پھر ما ہی ہے، وہ مؤنث۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس مؤنث کے مقابلے حیوان مذکر ہو۔ اب ہم نے اس کا ترجمہ دوبارہ نہیں کرنا، ہو گیا بس۔ اب ہم قاعدہ پڑھتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک جو قاعدہ بیان ہوا، اور قاعدے کی مثال۔ قاعدہ اس میں یہ بیان ہوا، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، ساتھ ایک قید لگائیں گے ہم جو اوپر نے لکھی، ظاہر۔ کیا کیا لگائیں گے؟ ہاں یہ کیا لگائیں گے، پھر کہہ رہا ہوں، اگر فاعل مؤنث حقیقی ظاہر ہو، جی یاد ہو گیا، اور فعل فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو، یاد ہو گیا؟ یہ سارے لفظ یاد ہو گئے؟ دوبارہ ایک مرتبہ کہوں گا پھر آگے حکم پڑھوں گا۔ یہ شرط میں نے پڑھی، جزا پڑھوں گا۔ اگر یہ شرط ہے، یعنی حرف شرط، اگر فاعل مؤنث حقیقی ظاہر ہو، آگے ماتو پڑھنے لگا ہوں، اور فعل فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو، یہ ساری شرط ہوئی، تو فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا۔ اس کو ہم نے فٹ کرنا ہے، یاد ہو گئے؟ چلے میں ایک مرتبہ پھر کہہ دیتا ہوں، فاعل مؤنث حقیقی ظاہر، یہ ظاہر والی قید اوپر نہیں ہے، مؤنث حقیقی ظاہر، فعل فاعل کے درمیان فاصلہ نہیں، تو فعل کو کیا لا جائے گا؟ یہ فٹ ہونے لگا ہے۔ اور اگر فاعل مؤنث حقیقی وہ ظاہر والی کیا لگا رہے ساتھ، مؤنث حقیقی ظاہر ہو، تو فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا اگر وہ جو دوسری شرط تھی نا فاصلہ نہ ہو، وہ یہاں ہے، پہلے حکم لگا دیا، ایک شرط پڑھ کر فاعل مؤنث حقیقی ظاہر ہو، فعل مؤنث لائیں گے، لیکن اگلی شرط بعد میں ہے، آپ نے سنا ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ اس کا مثل جزا ہے، مثل جزا اور یہ شرط مل کے پھر اس کی جزا ہے، آپ نے نہیں بولنا۔ اور اگر فاعل مؤنث حقیقی اپنے سے لگا ظاہر ہو، تو فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا اگر تو فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ کرے۔ اس قاعدے کی مثال قامت ہندن کی مثال میں ہے، فاعل مؤنث حقیقی ظاہر ہے، فعل فاعل میں فاصلہ نہیں ہے، فعل کو مؤنث لانا واجب۔ جی اگلا قاعدہ یہ پڑھنے سے پہلے، اگر مؤنث حقیقی فاعل ضمیر ہو تو پھر بھی فعل مؤنث لایا جائے گا۔ اگر فاعل مؤنث حقیقی ضمیر ہو
ضمیر ہو تو پھر بھی فعل مؤنث لایا جائے گا. اس کو یہاں لے جاؤ ہندن قامت. جی میں نے یہ پڑھا دیا, میں آگے جا رہا ہوں. وَإِن فَصَلْتَ فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ نَحْوُ ضَرَبَ الْيَوْمَ هِندٌ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ ضَرَبَتِ الْيَوْمَ هِندٌ. اب یہ ہے فاعل مؤنث حقیقی ظاہر ہی ہے, لیکن تو نے فعل فاعل میں فاصلہ کر دیا. وہی مثال قامت ہندن, یہ ہندن درمیان میں فاصلہ آ گیا, قامت ہندن کے درمیان میں فاصلہ. تو اب تجھے قامت فعل کو مذکر لانے مؤنث لانے میں اختیار ہوگا, چاہے تو قامت لا چاہے تو قامہ لا. ہو گیا, فٹ ہونے لگا ہے. اتنا یاد رکھ, یہ تذکیر میں الف لام مضاف الیہ کی وجہ ہے, تذکیر الفعل والتانیث الفعل فٹ ہونے لگا ہے. اور اگر تو فاصلہ کرے منوے, اگر تو اب ہر بات دوبارہ نہیں کی جاتی, کہاں کرے, اس کے اور اس کے درمیان, فعل اور فاعل کے درمیان. میں کہنے لگا تھا جو پنجابی میں پڑھاتے ہوئے آپ کو کہتا ہوں, اور اگر چپ کرو, اور اگر تو فاصلہ کرے تو تیرے لیے اختیار ہوگا. یہ بھی کہہ سکتے تجھے اختیار ہوگا فعل کو مذکر لانے میں اور فعل کو اس کی مثال ضرب الیوم ہند, اگر تو چاہے تو تو کہے ضربت الیوم ہند, یہاں کہ اس کی مثال ضرب الیوم ہند کی مثال میں, اگر تو چاہے تو تو کہے ضربت الیوم ہند کی. اب مثال مسلم نہیں کہیں گے, اگر تو چاہے تو تو کہے ضربت الیوم ہند. آگے جا رہا ہوں. وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِيِّ نَحْوُ طَلَعَتِ الشَّمْسِ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ طَلَعَ الشَّمْسِ. صرف ایک لائن پڑھاتا ہوں, اس میں اتنا یاد رکھے لفظ غیر ہمیشہ مضاف ہوتا ہے, الف لام بھی آ جائے پھر بھی مضاف. یہ الغیر پہ لام آیا ہوا ہے لیکن پھر بھی مضاف, ہاں مضاف مضاف الیہ مل کے المؤنث کی صفت, یہ آگے بھی آیا ہوا ہے یہاں پہ, لیکن میں نے ایک لائن پڑھی ہے, اس کو پڑھاتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ جیسے ابھی تجھے اختیار دیا فعل کو مذکر مؤنث لانے میں, جب فاعل مؤنث حقیقی ظاہر ہو, فعل فاعل کے درمیان فاصلہ ہو, تو اختیار تھا نا. اسی طرح تجھے اختیار ہے, اسی طرح فعل کو مذکر مؤنث لانے میں کب, جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو, مؤنث جی یاد ہوا. ہاں اس کی ترکیب ہے کہ یہاں الخيار نکالیں گے, اسی طرح اختیار ہے, اسی طرح مؤنث غیر حقیقی, یہ کذالک کا خبر مقدم ہو جائے گا اور الخيار مبتدا ہو جائے گا. جی سمجھ بھی آئی؟ پھر کہہ رہا ہوں یہ وَإِن فَصَلْتَ میں اختیار ہوا, جب فاصلہ آ جائے فعل فاعل میں, فاعل مؤنث حقیقی ظاہر ہو, اختیار ہوا. جیسے اختیار اس وقت تجھے مل گیا فعل کو مذکر مؤنث لانے میں جب فاعل مؤنث حقیقی ظاہر فعل فاعل میں فاصلہ, اسی طرح تجھے اختیار مؤنث غیر حقیقی میں. بس 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 یہ ایسے ہے, آگے اس کی شرح پڑھنی ہے. ابھی اتنا یاد رکھ, مؤنث غیر حقیقی میں اس نے ہمیں کیا دے دیا ہے, فعل کو مذکر مؤنث لانا. جی اسی طرح یا اسی طرح اسی طرح تجھے اختیار ہے, اسی طرح کس چیز میں, فعل کو مذکر مؤنث لانے میں. کہاں, مؤنث غیر حقیقی میں, یعنی فاعل مؤنث غیر حقیقی. دوبارہ میں کرتا ہوں, اسی طرح تجھے اختیار ہے, اس سے پہلے نکل فاعل, تو چپ کر, اور اسی طرح تجھے اختیار ہوگا فاعل مؤنث غیر حقیقی میں. اس کی مثال طلعت الشمس کی مثال میں ہے, اگر تو چاہے تو کہ طلع الشمس, یہ الشمس مؤنث غیر حقیقی ہے, تو یہ اختیار ہے طلعت پڑھ یا طلع پڑھ. آگے جا رہا ہوں. ھذا اذا كان الفعل مسندا الى المظهر وان كان مسندا الى المضمر النساء بدل نحو الشمس طلعت. ابھی اس لائن میں اس نے ہمیں اختیار دیا, مؤنث غیر حقیقی فاعل ہو تو اختیار دیا. اب بتانے لگا یہ جو تجھے ہم نے اختیار دیا کہ فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو, یہ ہمیشہ اختیار نہیں, یہ صرف اس وقت ہے جب مؤنث غیر حقیقی ظاہر. ہاں جی یہ بتا رہا ہے, پہلے نہیں بتایا, بتا رہا ہے کہ جو تجھے ہم نے مؤنث غیر حقیقی میں اختیار دیا یہ اس وقت ہے جب مؤنث غیر حقیقی ہے ظاہر, فعل کی نسبت کی طرف ظاہر کی طرف, اور اگر فعل کی نسبت ضمیر کی طرف اور مؤنث غیر حقیقی ہو فعل مؤنث لایا جائے گا. کچھ سمجھ آئی؟ ھذا مانا یہ اختیار کون سا, غیر حقیقی میں.
یہ اختیار کون سا غیر حقیقی؟ جو مونس غیر حقیقی فائل میں تھا، پھر مذکر مونس دونوں طرح، یہ اختیار اس وقت ہے، یہ اذا خبر ہے، اس کی آگے مضاف ہے، ثابت کا مفعول فی ہے، ھذا یہ اختیار اس وقت ہے جب فعل کی نسبت کی گئی ظاہر کی طرف، اور اگر فعل کی نسبت کی گئی ضمیر کی طرف تو فعل کو ہمیشہ مونس لایا جائے گا۔ اس کی مثال الشمس طلعت کی مثال میں ہے، یہ مونس لانا واجب ہے ادھر، ہاں یہاں دے طلعت الشمس، یہ ظاہر ہے، چاہے طلعت پڑھ چاہے طلع پڑھ۔ وجمع تکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی تقول قام الرجال وان شئت تقول قامت الرجال الرجال قامت ويجوز في الرجال قام۔ اس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ جمع تکسیر، یاد رکھیں یہ دھاتونال چھوٹی کتاب ہے، کافی میں اس سے زیادہ بیان ہے، یہاں تھوڑا سا بیان ہے، جمع تکسیر اس میں زیادہ ہے، اس پہ تھوڑا سا ہے۔ جمع تکسیر کے بارے میں قاعدہ ہے، جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح، کس کی طرح؟ مؤنث غیر حقیقی کی طرح۔ تبھی مؤنث غیر حقیقی کے بارے میں جب ظاہر ہو تو دونوں طرح پڑھا کہ نہیں؟ طلع الشمس طلعت الشمس، تو ادھر قام الرجال قامت الرجال، ہاں جب مؤنث حقیقی ضمیر ہو تو پھر مؤنث لانا واجب، لیکن جمع تکسیر میں فرق ہے، مؤنث بھی لائیں گے جمع بھی لائیں گے، یہ جمع بھی لائیں گے، یہ فرق ہے۔ مونس غیر حقیقی ضمیر ہو تو مونس لانا واجب، جمع تکسیر ضمیر فاعل ہو تو مونس بھی لا سکتے ہیں، جمع یہ فرق ہے، بس جمع بھی لا سکتے ہیں۔ مطلب الرجال قامت مونس آ گیا قامت، اور الرجال قام یہ بھی جائے، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا۔ جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، جیسے مؤنث غیر حقیقی میں فعل مذکر مؤنث دونوں طرح، کب؟ جب وہ ظاہر ہو، اسی طرح جمع تکسیر ظاہر ہو تو فعل دونوں طرح، ضمیر ہو تو ادھر مؤنث لانا واجب، ہاں ادھر مؤنث بھی لا سکتے ہیں جمع بھی۔ جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، تو کہ قام الرجال، اگر تو چاہے تو کہ قامت الرجال، بس آگے یہ تو اس وقت جب ظاہر ہو، اور الرجال قام، اس کو یہ نہیں کہنا اگر تو چاہے، یہ ادھر نہیں کہنا اگر تو چاہے کا تعلق صرف قامت الرجال کے ساتھ، الرجال قامت کا عطف اس پہ ہے، تو وہاں سنے کوئی نہ، تو کہ قام الرجال، اگر تو چاہے تو کہ قامت الرجال، اب اس کا عطف تو کہے کیا الرجال، اب یہ وہ تھا جو مؤنث غیر حقیقی کی طرف، بالکل آگے فرق، لیکن واو کا ترجمہ کریں گے، لیکن جمع تکسیر جب ضمیر ہو اس میں جائز ہے الرجال قاموا، الحمدللہ۔